علیکم. پروگرام ہو کیا رہا ہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان. پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کی تاریخ کا اہم ترین کیس آرٹیکل 184 کیا ہے, آئین میں 24ویں ترمیم کی ضرورت کیوں پڑ گئی. ساتھ ساتھ بات کریں گے بھارتی جنگی جنون عروج پر, ایل او سی کے بعد آزاد کشمیر کی آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارت اور پاکستان میں شدید کشیدگی, اقوام عالم خاموش کیوں ہے. ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, پاکستانیوں پر بگڑتی معیشت سے منفی اثرات کا خدشہ, کیا آنے والے 10 سال میں پاکستانی معیشت مزید مندی کا شکار ہو جائے گی. ناظرین, پاناما کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم مقدمہ ہے, اور جہاں سپریم کورٹ کو تمام قانونی تقاضوں پر سچ کو سامنے لانا ہوگا, وہیں عوامی امنگوں پر بھی پورا اترنا ہوگا, کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ پبلک انٹرسٹ کا بھی معاملہ بنتا ہے. ناظرین, اگر بات کی جائے حکومت کی, تو پھر حکومت جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت 24ویں جو ترمیم ہے وہ لانے کے بارے میں غور کر رہی ہے, اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ عدالت کی جانب سے مخالف آتا ہے تو پھر اس پر اپیل کا حق رکھا جا سکے. قانونی اور آئینی پہلو پر نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم. آپ دونوں کو السلام علیکم. ایاز صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کبھی ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کیس آیا ہے جس طرح کا ہم پاناما کیس دیکھیں؟ آپ نے درست کہا شازیہ کہ 60 سالہ تاریخ جو ہے سپریم کورٹ کی, 1956 میں یہ سپریم کورٹ اپنی کرنٹ جو اس کی سٹینڈنگ ہے اس طرح بنا تھا, اس سے پہلے یہ فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا. 60 سالہ تاریخ میں اس نوعیت کا کیس, اتنا امپورٹنٹ کیس پہلے کبھی سنا نہیں گیا. جو مرکز لگ رہا ہے سارے کیس کا وہ آرٹیکل 184 ہی لگ رہا ہے, اور آرٹیکل 184 میں جو مرکز آرٹیکل 184 کا مرکز ہے وہ بنیادی حقوق ہیں. اور اب تعین یہ کرنا ہے کہ پاناما لیکس کے نتیجے میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں, ان انکشافات کے نتیجے میں کیا بنیادی حقوق جو ہیں 200 ملین پاکستانیوں کے, 20 کروڑ پاکستانیوں کے, ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ تعین کس نے کرنا ہے, یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے, یہ پٹیشنر کی بنتی ہے, یہ عدالت کی بنتی ہے, یا سب کی کمبائنڈ مجموعی ذمہ داری ہے کہ حق اور سچ کو سامنے کون لے کے آئے گا. ذمہ داری ہے سب کسی کی بھی بنتی ہے, لیکن عدالت عظمیٰ کے لیے کڑا امتحان ہے یہ کیس. ایک تو بات ہے کہ جو جہاں پہ ہے نا, یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہم اس آرٹیکل کے تحت ہی سنیں گے, اور یہ ساری کارروائی اس کے تحت ہو رہی ہے. اب اس کا بنتا کیا ہے, آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ادھر ڈالنے کا اور ادھر ڈالنے کا. آپ نے وہ کل پرسوں وہ کوئی 11 مختلف بیانات بھی دیے تھے. میں کل طارق چودھری صاحب جو ہیں, جو کہ سینیٹر رہ چکے ہیں اور ضیاء الحق صاحب کے عزیز بھی تھے, ان کا وہ آج کل مضمون نگار ہیں جنگ اخبار میں, اور انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے. انہوں نے لکھا جی کہ سب سے اچھا تبصرہ تو شہلا رضا کا آیا ہے اس کیس پہ, اور شہلا رضا نے کہا کہ پوری کی پوری نون لیگ جو ہے ایک ڈھنگ کا جھوٹ بھی نہیں گھڑ سکی جس پہ تمام لوگ متفق ہو سکیں. جتنے منہ اتنی صرف زبانیں نہیں بلکہ اتنے ورژنز کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو اس سے وہ جو ہے فرار کا راستہ تو اختیار کیا جا رہا ہے. یہ آپ نے جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں وہ لیا جا رہا ہے کہ اتنے اگر صاف ہوں, اتنا یہ ہو, تو اتنی تردد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ آئین کو تبدیل کریں, اور آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کو اس کو بھی آپ ترمیم کی زد میں لے آئیں. تو کچھ تو ہے جو دل میں وسوسہ. لیکن تبصرہ تو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں, لیکن ان کے بغیر یہ قوانین تو امینڈ نہیں ہو سکتے, ترمیم نہیں ہو سکتی. اصل میں وہ ان کے ساتھ ہیں. سر بالکل اس میں کوئی شک میرا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ جو کڑا وقت آیا ہوا ہے پرائم منسٹر اور خاص طور پہ پرائم منسٹر ان کی فیملی پہ, جو بھی یہ بیانات دے رہے ہیں وہ ایک جگہ, لیکن پیپلز پارٹی عملاً
ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پہلی ایک قسم کی لیفٹ آف سینٹر پارٹی پاکستان کی تاریخ میں جس نے اتنی پذیرائی اور پاپولیرٹی حاصل کی، وہ شخص جو تختہ دار پہ چلا گیا اور اس سے معافی نہیں مانگی، کوئی مرسی پٹیشن اس نے نہیں کیا، اس کی گردن جو ہے جھکی نہیں، اس کی پارٹی آج جو ہے پیناما گیٹ کے مسئلے پہ نواز شریف اور پارک لین فلیٹس کے اور قطری شہزادے کے بالکل ساتھ ہے۔ قطری شہزادہ ایک طرف اور وہی بات دوسرے الفاظ میں عزت مآب سید خورشید شاہ اور بلاول بھٹو زرداری بھی شعلہ بیانی ایک طرف، لیکن بات کس پہ کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے سامنے پیناما گیٹ ہے، وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ وزیر خارجہ اپوائنٹ کریں، مطلب داد دینی چاہیے، اور وہ بھی 27 دسمبر سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی، تو وہ پارٹی ختم ہو چکی، یہ ذوالفقار بھٹو کی پارٹی نہیں ہے اس وقت جو ہے اسی کے ٹکڑے جو ہیں اس پہ یہ وہ اپنے ووٹ اب بھی جو سندھ میں لیتے ہیں کس پہ لیتے ہیں؟ کوئی نواب شاہ کے جو کوئی سردار ہیں ان کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں، ووٹ جو ان کو لیاری میں یا جو ملتا ہے سندھ میں اندرون سندھ لاڑکانہ میں اب بھی بھٹو کے نام سے اچھا اب ہمارے ساتھ جسٹس عثمانی موجود ہیں، چیف جسٹس رہ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے۔ جسٹس صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تاثر ہے، حقیقت جیسے صاحب یہ ہے کہ ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنے میں، ان کے کرپٹ لوگوں کے پیچھے جانے میں مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، اور تاثر اس وقت یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اگر یہ حقیقت ہو، یہ تاثر ہو، تو سچ جو ہے وہ اس سارے معاملے میں سے کس کی ذمہ داری ہوگی کہ سچ کو سامنے لے کے آئیں؟ دیکھیے، سچ کو سامنے لانے کی ذمہ داری جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ پٹیشنر کی ہوتی ہے۔ پٹیشنر کو اپنا کیس تیار کرنا ہوتا ہے اور جتنی شہادتیں ہیں وہ سب اکٹھا کر کے وہ کورٹ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے، جو جس کے خلاف پٹیشن ہوتی ہے، اس کا پھر یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرے۔ کاؤنٹر کرنے کے بعد پھر دوبارہ پٹیشنر جو ہے جو وہ کہتا ہے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، اور جب یہ سب تینوں ان کے جو معروضات سامنے کورٹ کے آتے ہیں، پھر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سچ کون ہے، کس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا سچ کو تلاش کرنا کتنا آسان نہیں ہے کورٹ میں۔ کورٹ کے اندر سچ کو تلاش کرنا بہت مختلف ہے اور میڈیا میں بالکل مختلف ہے۔ اگر سچ کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہے آپ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی ہو کہ جو پٹیشنر ہے اس کی ٹیم، اس کی لیگل ٹیم بڑی کمزور ہے، تو پھر آپ کیا کوئی ڈس اپوائنٹنگ سا سینیریو سامنے لا رہے ہیں؟ نہیں، ڈس اپوائنٹنگ سیناریو تو نہیں۔ دیکھیے، اب یہ کہنا کہ ان کا کیس کمزور ہے یا نہیں کمزور ہے، یہ جو تاثر آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے چونکہ کچھ بیانات کچھ ایسے سپریم کورٹ میں دیے گئے، جج حضرات کی طرف سے ایک دو باتیں کہی گئیں، اور جو پریس میں بہت سی چیزیں ایسے آئیں جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کا جو کیس تھا اس میں جو انہوں نے شہادتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں وہ اس معیار کی نہیں ہیں جتنی کہ کورٹ کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، کم از کم یہ منیمم جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے، سب یہ فرمائیے کہ بھارے ثبوت جو ہے، جی بتائیے، بھارے ثبوت جسٹس صاحب جو اس وقت ہے وہ پٹیشنر کے اوپر ہے یا نواز شریف صاحب کے اوپر ہے، ان کی لیگل ٹیم کے اوپر ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ ثبوت تو دینا ہوتا ہے جو پٹیشنر ہوتا ہے، جو کورٹ کے سامنے جاتا ہے اور کچھ کسی کے خلاف شکایت کرتا ہے یا کسی کے خلاف کیس فائل کرتا ہے، تو وہ ثبوت تو اس کو دینا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ لیکن اگر ڈیفینس میں جو آدمی کوئی ایسے بیانات دے جس میں کہ تضاد ہو، جو بیان اس نے دیا ہے اس میں یا پہلے جو کبھی بیان دیا ہے اس میں کوئی تضاد ہو، تو اس صورت میں وہ برڈن پھر اس پہ بھی شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پروف کرنے کا برڈن ہوتا ہے یہ کورٹ میں ہر وقت شفٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی جو پٹیشنر ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے، کبھی جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے۔
تو ہمیشہ ایک طرف وہ برڈن نہیں رہتا. اچھا، اس کیس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تضادات تو بہت سارے سامنے آتے ہیں. قانون شہادت ہمارا کیا کہتا ہے کہ کیا وہ ایڈمیسیبل ہیں کورٹ میں، جو ٹیلی ویژن پہ یا اخبارات میں بیانات دیے گئے اور ان میں جو تضادات سامنے آئے؟ دیکھیے، یہ تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کامن لاء ٹریڈیشن فالو کرتے ہیں جو انگریزوں کی ہے، اور انگریز کامن لاء جج جو ہوتا ہے وہ کبھی اخبار نہیں پڑھتا، اور یہ ٹریڈیشن ہمارے ملک میں بھی ہوتی تھی. کم از کم میں جب جج تھا تو میں تو اخبار نہیں پڑھتا تھا. تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ آپ جسٹس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. آپ سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ 184(3) کی اہمیت کیا ہے. یہاں ناظرین یہاں لیتے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے 184(3) کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے یہ پبلک انٹرسٹ کے طور پہ جو ہے 184(3) کے تحت اس کیس کی سنوائی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہیں. جسٹس شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب، یہ فرما دیجیے گا، اب حکومت جو ہے وہ 24ویں آئینی ترمیم لانے کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے اس ترمیم کو اس وقت کرنے کا؟ اس کی ٹائمنگ یقیناً جو ہے وہ ایک قسم کا انسان کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس وقت کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کے، تو اس صورت میں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اپیل میں جا سکیں گے شاید، کیونکہ ٹائمنگ کچھ ایسی ہے. لیکن یہ بات بہت پہلے سے چل رہی ہے. جب آپ کو یاد ہوگا افتخار الدین چودھری صاحب جب چیف جسٹس ہوتے تھے تو اس زمانے میں بہت سی 100 موٹر نوٹسز لی جاتی تھیں اور اس پہ فیصلے ہوتے تھے. اس وقت عام طور سے یہ تاثر تھا کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہو جاتا ہے 184(3) کے تحت جو کہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، لیکن کم از کم کوئی موقع ہونا چاہیے جو جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف، کہ وہ اس کے خلاف اپیل کر سکے. یہ بات عام طور سے لیگل سرکلز میں کہی جاتی تھی، اور کس طرح سے چینجز لانے چاہیے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے زمانے میں. وہ قطری خط کے حوالے سے بتا دیجیے اس کی قانونی اہمیت. قطری خط کی قانونی اہمیت بتا دیجیے. آپ جی دیکھیے، قطری جو شہزادے کی جو خط ہے وہ تو ایک قسم کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کی کوئی ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہے. وہ تو صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے. اس کو اگر جب تک کہ اس کو پروو نہ کیا جائے، اور اس کو پروو کرنے کے لیے یقیناً ان کو جس آدمی نے وہ خط لکھا ہے اس کو بلانا پڑے گا، اور اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اور اس کو کراس ایگزامینیشن یعنی جرا جس کو کہتے ہیں، اس سے جرا بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ اس جرا کے بعد بھی وہ خط ثابت ہو جائے کہ وہ صحیح ہے تو اس صورت میں تو اس کی ایویڈینشیل ویلیو ہوتی ہے. لیکن ابھی فی الحال بہت بہت شکریہ جسٹس شائق صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر اجازت دے تو پوچھ لوں. 184(3) ہم نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم نے سمجھی. یہاں پہ دو کنفیوژن ایک عام آدمی کے لیے کہ 184(3) اگر ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس جو سپریم کورٹ اس کی سنوائی کر رہی ہے، پھر پٹیشنز بھی دائر ہوئی ہیں، آپ نے برڈن آف ایویڈنس کی بھی بات کی، تو پبلک انٹرسٹ میں تو پھر عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ مجاز رکھتی ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں یک طرفہ فیصلہ دے دے، کیونکہ شریف فیملی ایکسیپٹ تو کر رہی ہے. شازیہ، میں آپ کو قانونی جواب تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن قانون دان اور قانونی کتابیں ان میں ایک بڑا وہ مشہور کہاوت بھی لکھی جاتی ہے کہ ناٹ اونلی مسٹ جسٹس بی ڈن، اٹ مسٹ آلسو بی سین ٹو بی ڈن. جی ایاز صاحب، یہ مطلب نہ صرف کہ انصاف ہونا چاہیے بلکہ صاف نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے سامنے. تو یہ تو برڈن آف پروف جو ہے اس میں عدالت کے اوپر بھی ایک طرح پڑ جاتا ہے کہ عدالت نے حصہ لینا ہے اس سچ کو باہر نکالنے کے لیے، جو کہ سچ اس وقت ڈھکا چھپا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. یہ عدالت تو اس کیس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور عدالت جو ہے بڑے پوائنٹڈ اس نے جو ہے سوال جو ہے پرائم منسٹر کے جو وکلاء ہیں ان سے پوچھے ہیں، سلمان بٹ سے پوچھے تھے، اکرم شیخ سے پوچھے ہیں. یہ جب قطری شہزادے کا وہ جو خط آیا تھا تو ایک دم سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ تو بس ہیر سے ہے. وہی بات انہوں نے ایک دم کہہ دی جو شائق عثمانی صاحب، جسٹس شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں
کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کوئی نہیں ہے جب تک اسے ثابت نہ کیا جائے اور وہ سارا پروسیس جو ہے جرا شرح کا وہ جو ہے اور کوئی ثبوت ہو. تو سپریم کورٹ تو اپنے اور جو پوائنٹڈ ریمارکس تمام جج صاحبان کے آئے ہیں, شیخ عظمت سعید کے آئے ہیں, دوست محمد کھوسہ صاحب کے آئے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے آئے ہیں, باقیوں کے آئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک کسی راستے پہ یہ جو ہے کیس اور اس کی پروسیڈنگ چلیں. اب اس میں ہم اب کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہیں, شاید پی ٹی آئی کو یہ چیز اچھی نہ لگے اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے آپ خواہ بیٹھ کے آپ جو ہے ہمارے وکیلوں کا جو ہے, اور آپ نے ایک تو میڈیا نے ایک وکیل کو بھگا دیا اور اب دوسرے کے پیچھے بھی آپ تاثر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو چیزیں ہیں 2 3 4 جو ہیں تضادات کو سامنے لانا, وہ تو اب پٹیشنرز کا کام. اچھا, پی ایم ایل این کا ڈیفنس جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فلیٹس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا تو نام نہیں ہے. اگر آپ التوفیق کیس کی بات کرتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ جو دوسری عدالتوں کے آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ہماری عدالت کافی ویلیو دیتی ہے, ویٹیج دیتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو التوفیق کیس کا آرڈر ہے اس میں بھی نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پیناما پیپرز ہیں اس میں بھی نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے. نہ صرف وہ دیکھیں نا, یہ تو وہ الزامات کی بات تک بات نہیں کر رہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2005 اور 2006 سے پہلے یہ فلیٹس ہماری ڈائریکٹ ملکیت تھے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کون سے ارینجمنٹ کے تحت ان کی ملکیت تھی. تو وہ اپنی جو ذمہ داری ہے, ہم سارے کہہ رہے ہیں, پورا پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے, ڈاکیومنٹس بھی ہیں کہ 1992 94 95 میں یہ ان کی ملکیت تھی. یہاں سے فنڈز گئے تھے, اکاؤنٹس وہاں پہ کھولے گئے تھے. ایک بڑی نامور شخصیت ہیں جو ہماری معیشت کو دیکھتے ہیں, ان کا ایک لمبا چوڑا بیان تھا جو کہ مشرف دور میں لیا گیا, انہوں نے اعتراف کیا. لیکن وہ تو عدالت نے ساری رپورٹ ڈسمس کر دی. سر دیکھیں نا, بات جو پاکستان میں مذاق یہ ہو رہا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف بھی کوئی کیس نہیں ہے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ آپ نے یہ کیا, سوئس بینکس میں گئے, وہ ایک ہیرے کا ہار تھا اور فلانا تھا, ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. ایاز صاحب, ان کا نام تو نہیں ہے وزیر اعظم صاحب, ان کے کہیں بھی نام نہیں. سر نام کی بات نہیں ہے, وہ تو ایک وہ کنیکشن بنایا جا رہا ہے نا جی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک قصوروار کوئی ٹھہرا ہی نہیں ہے. جنگیں ہار گیا ہے پاکستان, ملک جو ہے 2 لخت ہو گیا ہے, لیکن بعد از خرابی بسیار آسمہ جیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے بڑی ہمت دکھا کے کہہ دیا کہ یحییٰ خان غاصب تھا, لیکن جب ضرورت تھی کسی چیز کرنے کی تو تب وہ غاصب نہیں تھا. اچھا سر, تب جو ہے کوئی چیز جو ہے نہیں آئی تھی. تو پاکستان کی تاریخ میں تو نہ کوئی کرپٹ آدمی ہے, نہ کوئی سزا یافتہ آدمی ہے. یہاں پہ آپ مجھے بتا دیں کتنے پولیس کے بڑے افسران ہیں جن کے خلاف کوئی گواہی یا پیشی یا فلانا ہو. آپ کے پڑوس میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا سکینڈل ہوا تھا, اس میں کون قصوروار ہیں؟ آپ کے یہاں پہ شہر میں ایفیڈرین کا ایک کیس ہوا تھا کہ جی ایفیڈرین کا کوٹا, اس سے پتہ نہیں کون سی نشہ آور دوائی بنتی ہے, وہ کہاں گئی. اینٹی کرپشن ادارے تو بے شمار ہیں یار, وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں. یہاں تو کوئی آدمی آپ کو ڈھیر لگا ہوا ہے اینٹی کرپشن اداروں کا. کوئی آپ کو ایک وزیر اعظم جو ہے تختہ دار پہ گیا تھا اور وہ کرپشن کی وجہ سے نہیں گیا تھا, وہ کیونکہ تب کے حکمران جو تھے ان کو پتہ نہیں اپنی گردن کا ڈر تھا, اور وہ بڑا مشہور تب تھا کہ قبر ایک ہے آدمی 2 ہیں. اور دوسرے وزیر اعظم صاحب جو گئے وہ بھی کرپشن کے تحت نہیں گئے, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت نہیں. سر میں کہہ رہا ہوں جی, کوئی آپ کہتے رہے کرپشن ہے, نمبر 1 پرابلم اس ملک کا کرپشن ہے. یہاں پہ کسی کو سزا ملی نہیں ہے. آصف زرداری کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. لیکن سر سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. انہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں. جب آپ کاغذ پہ جائیں گے تو کاغذ ان کے چٹے صاف ہیں, اس پہ کچھ نہیں لکھا. اب دیکھیں جو 2 سوال اٹھ رہے تھے, شاید 2 سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ وسائل کہاں سے آئے اور منی ٹریل کیا ہے.
اس کا جواب تو اس لیٹر نے، قطری لیٹر نے، دونوں سوالات کا جواب بڑا واضح طور پہ دیا، جواب تو دے دیا، تو وسائل بھی بتا دیے گئے اور منی ٹریل بھی بتا دی. تو پھر 24ویں آئینی ترمیم کیوں لا رہے ہیں؟ اگر اتنے ہی بے خوف ہیں، اگر بے قصور ہیں، تو پھر کس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر از خود نوٹس کی بات تھی کہ وہ چودھری افتخار صاحب لیتے رہے تو آپ پہلے امینڈمنٹ کر لیتے اس پہ. دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہے یہ ہیں کہ بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جب 5 ممبر بینچ بیٹھتا ہے تو اپیل کا حق ہونا چاہیے اگر ان کے خلاف کسی فیصلہ آتا ہے. تو یہ بات تو پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے. ٹائمنگ شاید اس کا اب خراب ہو رہا ہو. ٹائمنگ کا حق تو ہونا. اگر کوئی سیاسی سوچ پیپلز پارٹی کی ایسے ہوتی تو وہ کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے قانون کو آنا چاہیے، پر یہ کیس نمٹتے تھے، یہ کر لیں تو اس کے بعد ہم سپورٹ کریں گے. پر سب سے بڑے دلائل اس کی جو ترمیم کے حق میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں. چلیں وہ ٹائمنگز کی بات ہو رہی ہے، وہ خود بھی پھنس سکتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، اب ٹائمنگز کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس کے لیے بھی ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بھارتی جنگی جنون کی بات کریں گے جس کی انتہا آج ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہے. آج نیلم سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے بس پر، جس سے ہمارے سویلین بھی شہید ہوئے، ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے. لیکن پاکستانی حکومت اب تک خاموش کیوں ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین آپ کو. اور جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایل او سی پر 2 ماہ سے مسلسل بھارت جو ہے وہ شدید فائرنگ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ بھارتی ایٹمی آبدوز جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتی ہوئی نظر آئی. بھارتی ڈرون جو تھا وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا، اس کو مار گرایا گیا. اور آج تو انتہا یہ رہی کہ نیلم وادی میں جو ہے وہ سویلین کے بس کو نشانہ بنایا گیا اور ہمارے سویلین بھی شہید ہوئے اور ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے. گو کہ پاکستانی افواج نے اس کا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب ہم کب تک وہ روٹین والی ایکسرسائز کرتے رہیں گے کہ ہم ان کے سفیر کو بلا کے ایک مراسلہ تھما دیں گے اور احتجاج کر لیں گے؟ بس ایک اپڈیٹ کا جائزہ لے لیں شازیہ. پچھلے ایک نیا ریکارڈ کرفیو کے حوالے سے ایک نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے. کوئی 138 دن ہو گئے ہیں، شہر بند ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، پیٹرول پمپس بند ہیں، اور 138 دنوں میں 100 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوئی 10,000 سے زیادہ زخمی ہیں. انڈین سورسز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 13 لاکھ چھرے جو ہیں وہ ایشو کیے تھے اور 13 لاکھ چھرے چلائے جا چکے ہیں، جس سے کوئی 2,800 آنکھوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آج ایک پیسنجر بس، سویلین پیسنجر بس پہ گولہ باری کی گئی ہے. کہیں 9 لوگوں کی شہادت بتائی جا رہی ہے، کہیں 11 لوگوں کی بتائی جا رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ جب ایمبولنس بڑی ہے ان زخمیوں کو بچانے کے لیے تو اس ایمبولنس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے. اور ان 138 دنوں میں پہلی خاتون شہید، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، یاسمینہ ہیں. خواتین نے بڑا پرجوش حصہ دیا ہے، ساتھ دیا ہے کشمیری جوانوں کا بھی، اور آج پہلی خاتون جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ عالمی میڈیا میں اتنا کچھ نہیں آ رہا. ایک سٹوری گارڈین میں نے دیکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ از دس دا ورلڈز فرسٹ ماس بلائنڈنگ، یعنی کہ آپ بہت بڑے گروپ کو، ماسز کو اندھا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، یہ شاید انسانی تاریخ میں پہلے کبھی ایسی کوشش نہ ہوئی ہو. لیکن نہ تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کچھ اٹھ رہا ہے، نہ ہماری اپنی حکومت جو ہے ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دنیا میں پھیلا رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے ایمبیسڈرز کی بریفنگ ہو اور وہ ایمبیسڈر جو ہیں آگے یہ پیغام لے کے جائیں. اگر 1988 سے لے کے آج تک دیکھا جائے جو نسل کشی ایک قسم کی کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، تو 70,000 کشمیریوں کو آلریڈی 1988 سے آج تک شہید کر دیا گیا ہے. ایسا بھارت کی پالیسی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. ہم بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں. ہمارے حکمرانوں کے مفادات کیا ذاتی ہیں، کاروباری ہیں، کہ وہ کبھی ایگریسو جواب بھی نہیں دے سکتے؟ ایک کمپرومائزنگ سچویشن آپ نے بنائی ہوئی. یونائٹڈ نیشن میں آپ نہیں جاتے، سلامتی کونسل میں بات نہیں کرتے. نہیں، یونائٹڈ نیشنز میں تو گئے تھے، وہاں پہ تو بڑی انہوں نے تقریر بھی کی تھی اور بڑا کشمیر پہ وہ کیا تھا. اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ ڈینجرس جو چیز ہو رہی ہے، جو ایل او سی پہ گولہ باری وغیرہ ہے، یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. جیسے آپ نے وہ ذکر بھی کیا وہ ایمبولنس وغیرہ پہ، اب ایسکلیٹ ہوتے ہوتے کہیں ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے، وہ ہے ڈینجرس چیز. دیکھیں، ایک کشمیر میں
مقبوضہ کشمیر میں جو انریسٹ وغیرہ تھی اور جو میس بلائنڈنگ جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں اور جو وحشیانہ تشدد اور وہ ایک جگہ حالات کو کمپلیکیٹ کیا دو چیزوں نے، ایک پٹھان کوٹ پہ حملہ، ایک اڑی بیس پہ حملہ، اس نے کمپلیکیٹ کیا ہے سچویشن. اور انڈیا نے یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتی ہے وہاں سے، وہ بالکل ہوگا، لیکن وہ جو اڑی والا جو حملہ تھا اس میں ان کے 17 آدمی فوجی جو ہیں وہ مرے تھے. ان پہ یہی پریشر تھا جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے زبانی کلامی صرف باتیں کرنی ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، تو اس گورنمنٹ پہ بھی یہی پریشر تھا کہ یہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے. یہ اب وہ جو ہے، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا روکا جائے، کیونکہ یہ اگر ہاتھ سے دیکھیں نا، کچھ اور ہوا ایل او سی پہ، آج ہمارے نہتے سویلین جو ہیں وہ مرے ہیں، وہ عورت کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر اس سے اور کل پرسوں زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ہمارے پہ پریشر ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ آپ نے برقعے یا وہ بینگلز پہن کے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ وہ ڈینجرس سچویشن ہوگی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہے ہمارے. تو یہ جو زیادہ ایسکلیشن کی طرف حالات آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. حکومت انتظار کس چیز کا کر رہی ہے؟ مطلب اگر آپ وزیر خارجہ پہ ہم بات کر لیتے ہیں بار بار کہ کوئی پراپر وزیر خارجہ نہیں، آپ وزیر خارجہ بھی رکھ لیں، پالیسی نہیں ہے نا آپ کی کوئی. وزیر خارجہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم خود ہیں، اور وزیر اطلاعات بھی وہی ہیں. وہ تو منسٹر آف اسٹیٹ اب وہ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب آ گئی ہیں، پر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پرائم منسٹر بھی تھے، فارن منسٹر بھی تھے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی فارن افیئرز نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، ثواب دید ہے. ایک کوئی اور آپ ایک مٹھو کو یا بدھو کو فارن منسٹر بنا لیں گے تو وہ کون سے کمالات کے وہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کو دنیا تک پہنچانا تو ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے. دیکھیے جو 100 لوگ شہید ہوئے ہیں، 100 سے زائد شہید ہوئے ہیں پچھلے 138 دنوں میں، ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی پاکستان سے نہیں بنتا، وہ سب کے سب کشمیری ہیں. جو اب جو وہاں پہ ڈائنامک جو نئی آ رہی ہے کشمیر میں، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. سر یہ ان کا اپنا انڈیجنس ہے نا، اس کا پاکستان سے تو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو سچویشن لائن آف کنٹرول پہ ہے یہ ڈینجرس ہے. یہ نیلم ویلی تک اتنا آگے پہلے کبھی ایسے دیکھیں نا، ہم بے شک یہاں بیٹھ کے روز کہتے رہے کہ انڈیا ڈائیورٹ کر رہا ہے ٹینشن، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایل او سی پہ دونوں اطراف سے، اور ہم جو ہیں ہم یہ بس کہتے ہوئے بس اب رہ گئے ہیں کہ نہیں ہمارے تو 4 کل مارے گئے تھے، ہم نے 6 ان کے مارے ہیں. دیکھیں نا، یہ جواب ہم وہ دے رہے ہیں، وہ اعتراف نہیں کر رہے، میڈیا بھی اب ان کا کہہ رہے ہیں ان کے اور ہم اس میں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے اگر 5 مارے گئے تو ہم نے 7 مار دیے ہیں. وہ جیسے وہ دھماکے ہوئے تھے 98 میں، جو انہوں نے 3 کیے ہیں تو ہم نے 5 کر دیے ہیں. ایک یہاں پہ ایاز صاحب یونائٹڈ نیشن کا ادارہ کام کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان، جس میں تقریباً سارے ہی غیر ملکی فوجی افسران ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ انہوں نے ایل او سی کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون خلاف ورزیاں کر رہا ہے سیز فائر کی. پاکستان نے ایک پورا ڈوزیئر بنا کے اس ٹیم کو دے دیا ہے، اور اس ٹیم کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ آپ بارڈر پہ آئیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون زیادتی کر رہا ہے. انڈیا ان کو اجازت نہیں دے رہا. تو وہ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں، یو این یہ جو مشن ہے، یہ کشمیر جنگ سے لے کے 48 سے لے کے اب تک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ان کے دفاتر بھی ہیں یہاں پہ، آپ ان کو مراسلہ دے دیں وہ آگے سے کر دیتے ہیں کر. اب جو چیز ہو رہی ہے یہ ایک ریئل چیز ہو رہی ہے، یہ ایک ڈینجرس چیز ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اچھا صاحب، آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی. آپ نے کہا نا کہ ہم اندرونی طور پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، مطلب ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اقوام عالم آئیں گے اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ طے کریں گے. ہمیں اپنے طور پہ بھی تو کام کرنا ہے نا. اے پی سی کال کی جاتی ہے، جوائنٹ سیشن ترک صدر صاحب کے لیے بلا لی جاتی ہے. اے پی سی سے آپ کیا کریں گے؟ وہ مولانا فضل الرحمان اور کوئی اور وہاں پہ تقاریر. بات یہ ہے، ہم تو کہتے تھے کہ ہم ہر جاہریت کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے. اس میں بس کچھ کھل کے میں اب بات نہیں کر سکتا. اس میں بس کچھ خرابی ہوئی ہے، جو یہ حالات یہاں پہ جو خراب ہو رہے ہیں، انہیں روکنے کی ضرورت ہے. جنگ کا متحمل یہ علاقہ نہیں ہو سکتا.
جنگ کا متحمل نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے. توجہ ہٹانے کی ہمیشہ کوشش انڈیا کی طرف سے رہتی ہے جب بھی وہاں کسی ریاست میں الیکشن ہونے ہوں. اب وہاں پہ بہت بڑا معاملہ وہ جو انہوں نے نوٹ ختم کر دیے ہیں 500,000 روپے والے, اس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے بھی یہ بڑا اچھا موقع ان کو چلیے نظر آیا. توجہ کہیں سے بھی ہٹائی جائے, لیکن بھارت کی جو مسلسل اشتعال انگیزی وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے جو ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم پاکستانی معیشت کے حوالے سے. خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو چکی ہیں, اب جو پاکستانی ہیں ان پر اس بگڑتی معیشت کتنا اثر انداز ہوگی, اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور جیسے کہ نواز حکومت 3.5-4 سال ہونے والے ہیں لگ بھگ, اور جب سے آئی ہے حکومت میں تب سے جو وہ معیشت کے مستحکم ہونے کے دعوے بھی کر رہی ہے اور پریزنٹ بھی اسی طرح کر رہی ہے, اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. حقیقت یہ نظر آ رہی ہے کہ ملک قرضے کا شکار ہو رہا ہے, ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, غربت کی بھی بات کی جائے تو بڑھتی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا وجہ کیا ہے کہ حکومت جو پریزنٹ کرتی ہے وہ کچھ اور تصویر ہوتی ہے, اور اس طرح کی کانفرنس یا کوئی بات سامنے آتی ہے اس میں کہتے ہیں معیشت بہت غیر مستحکم ہے؟ ہم پینما لیکس میں اور ڈان لیکس میں اور پتہ نہیں کس کس لیکس میں اتنا عرصہ پڑے رہے ہیں, معیشت کی طرف جانے کا ہمیں موقع نہیں ملا. میں جو فگرز دیکھ رہا ہوں وہ حکومت کی اپنی جاری کردہ فگرز ہیں, یا اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں, یا کسی وزارت کی وزیر منسٹری آف فائنانس کی فگرز ہیں. 4 بڑی خطرے کی گھنٹیاں جو واضح طور پہ بج رہی ہیں, سامنے نظر آ رہی ہیں. ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ برآمدات ہماری بڑی تیزی سے گر رہی ہیں. دوسری یہ کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں ان کی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ بھی گرتی چلی جا رہی ہیں, اور غیر ملکی سرمایہ کاری جو پاکستان میں ہو رہی تھی وہ بھی بڑی تیزی سے گری ہے. جو چیز بڑی ہے وہ قرضہ جات بڑھے ہیں. تو آپ سوچئے کہ تینوں چیزیں گر رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ قرضہ جات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر خدشہ اس چیز کا پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ تینوں چیزیں گرتی رہیں گی تو ہم قرضہ جات واپس کیسے کریں گے. برآمدات کے حوالے سے پچھلے 3 سال میں 25 ارب ڈالر کی فگر تھی 2014 میں, اور اب وہ 22 پہ پہنچ گئی ہے. یعنی کہ 25 بلین ڈالر سالانہ برآمدات سے 22 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. بیرونی ملک جو پیسے واپس بھیج رہے تھے وہ سپتمبر 2014 میں 1.7 بلین تھا, پھر 1.7 ہی رہا 2015 میں, لیکن 2016 سپتمبر کی جو فگر آئی ہے اس میں 1.6 بلین رہ گیا ہے, یعنی کہ 1.7 سے 1.6 بلین پہ پہنچ گئے. جو غیر ملکی سرمایہ کاری تھی وہ بڑی اچھی فگر تھی 2014 میں 2.3 ارب ڈالر کی, پھر 2015 میں گر کے وہ 1.8 ارب رہ گئی, اور اب 2016 میں وہ 1.5 ارب رہ گئی ہے. یہ سب چیزیں گری ہیں, لیکن اگر آپ بیرونی قرضہ جات دیکھیں تو وہ اسی پیریڈ میں 48 ارب سے 61 ارب پہنچ گئے ہیں. اب ہمارے ڈالر کے سورسز صرف یہ 3 ہی ہیں جن سے ہم نے یہ بیرونی قرضہ جات واپس کرنے ہیں. اگر وہ گر رہے ہوں گے تو قرضہ جات واپس ایک وقت آ جائے گا کہ ہم نہیں کر پائیں گے. اگر پچھلے کچھ سالوں کا دیکھیں, 1971 میں ایاز صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف 30 ارب روپے کے قرضہ جات تھے, مجموعی قرضہ جات پورے ملک کے اوپر 30 ارب کے تھے. اب وہ بڑھ کے 22,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 8,000 ارب تھے, انہوں نے 5 سال میں وہ ڈبل کر کے 16,000 پہ پہنچا دیے, اور پچھلے 3 سالوں میں وہ 16 سے اب 22 پہ پہنچ گئے ہیں. اگر فی کس قرضہ جات آپ دیکھیں تو وہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت پہ 40,000 روپے کا فی کس قرضہ تھا, اور 5 سال میں وہ بڑھ کے 80,000 پہ پہنچ گیا. آج ہر پاکستانی بچہ, مرد, بوڑھا اور عورت جو ہے وہ 1,15,000 روپے کا مقروض ہے. اسی کے ساتھ آپ نے آج سنا کہ سارے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ جو ہے وہ 300% بڑھائی جا رہی ہے. منفی اثرات صرف ہمارے عوام بیچارے کے اوپر ہی ہوتے ہیں. نہیں, بہرحال پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ نے جیسے وہ کویسچن کو یا ڈسکشن کو فریم کیا ہے وہ تھوڑا الارمنگ زیادہ ہے. کوئی یہ اکانومک کولیپس کی طرف میرا خیال ہے جو ناقدین ہیں اس حکومت کی معاشی کارکردگی کے, وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کولیپس کی طرف جا رہی ہے. سر, ایجوکیشن منسٹر سندھ انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ پاکستان اکانومی ول کولیپس ان دی نیکسٹ 10 ایئرز. ان کو میرے خیال سندھ کی ایجوکیشن پہ تھوڑا زیادہ وہاں پہ وہ اٹینشن دینا چاہیے.
जो इनको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं इधर उधर, इसहाक डार साहब को कि बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ये हुकूमत लाने में कामयाब हुई है। अशफाक वो जो हैं डॉक्टर अशफाक जो बिल्कुल क्रिटिक हैं इस हद तक, या सलमान शाह जो हैं इस हद तक मानते हैं कि फिगर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, उसकी वजह तेल की कीमतें गिरना है ना, जो भी है ये इनके सर देखिए ना, अब अगर कोई बम्पर गंदम की फसल अच्छी हो तो उस हुकूमत के खाते में बस वो जाती है कि ठीक है वो हो गई। अब आम वो क्या कहते हैं, वो नहीं हो रही है जी, वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही क्योंकि इस दफ़ा वो बारिशें जो हैं वो ख़राब, बट हमारे पास खाने पीने के लिए वो चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, रिज़र्व्स हैं, बहुत सारे कर्जा जात की बिना पे हमारे पास रिज़र्व्स हैं, लेकिन वो आए दिन कहते हैं रिज़र्व्स इतने हैं इतने हैं, तो एकदम कोई घंटी जो है ख़तरे की नहीं बच रही। डेट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही यहाँ पे, ये इस किस्म का डेस्टिनेशन पाकिस्तान नहीं है। फिर हम डेट वापस कैसे करेंगे? सर ये जो है हम गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि इकोनॉमी में इतनी सिक्कत और हिम्मत है कि वो कर लेगा, ये डेट सस्टेनेबल है, लेकिन जैसे आपने सारे फिगर्स पढ़ के सुनाए हैं उनको सामने रखें तो आदमी का दिल जो है थोड़ा दहलता है कि आगे जाके होगा क्या। हम क्या देखिए ना, कहीं से तो पैसा आना चाहिए। तुर्की का डेट जो है वो भी ज़्यादा है, उनको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, पर वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, उनके टूरिज़्म से डॉलर्स जो बहुत आते हैं, जो कि ये जो रूस के साथ कशीदगी हुई उससे वो गिर गए। इजिप्ट का टूरिज़्म पे बहुत इन्हिसार था, जब से हालात वहाँ पे ख़राब हुए तो टूरिस्ट इंडस्ट्री वहाँ पे कोलैप्स की है। इंडिया जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉरेन बहुत आती है और उस वजह से वो जो एक वो साइकिल है इकोनॉमिक साइकिल डेट और रीपेमेंट का वो चलता जाता है। यहाँ पे हमारे पास ना तो हम खुद को पैदा चीज़ कर रहे हैं, ना हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जो हम वो कर रहे हैं, ना कोई बाहर से आदमी आके वो देख रहा है कि सीपैक बन रही है, एटम बॉम्ब है, फलाना है, तो बड़ी सेफ जगह है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज़ और ये लगाएं, वो चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसा कौन सा काम किया है अपने वोटर्स की बेहतरी के लिए या खारजा पॉलिसी के हवाले से कि उनकी 300% तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी जाए? कह रहे हैं ये हैं, वो जवाब ये दे रहे हैं क्योंकि इफ़राते ज़र है। एक तरफ तो कहते हैं इफ़राते ज़र ख़त्म हो गई, इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि क्योंकि इफ़राते ज़र है इसलिए हमने उनकी तनख्वाह उनकी सैलरी जो है वो 44,000 से हम ले जा रहे हैं 1.5 लाख पे, 300% इजाफा कर रहे हैं। सर एक वजह और भी हो सकती है कि ये पनामा लीक्स का मामला इतना संगीन है नवाज शरीफ साहब के लिए कि सबको मिला के वो रखना चाहते हैं, इसीलिए इजाफा कर दिया तनख्वाह। एक मैं ये चीज़ कहूँगा कि मैं भी जब नेशनल असम्बली में था या प्रोविंशियल असम्बली में था तो मुझे ये एटीट्यूड डॉक्टर साहब नहीं समझ आता था कि जब हालात बाकी इकोनॉमिक चीज़ें जो थीं ख़राब होती थीं, जब अपनी तनख्वाह की बात आती थी तो सब तैयार होते थे। सर एक ज़माने में पाकिस्तान में भी सियासत वो चलती थी, लोग जो आते थे जिनके पास कोई घर के दाने घर का पैसा होता था वो अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे और सियासत करते थे, और सियासत समझा ही ये जाता था कि आपने अपने ज़मीनें तबाह करनी हैं और अपना जो कुछ है अपने बच्चों के साथ जुल्म करना है तो अब सियासत में आ जाएं। अब तो उल्टा हो गया, अब ये बिल्कुल उल्ट बात हो गई है। और हमारे कई दफ़ा एक आध दफ़ा जब मैं वहाँ था तो तब भी सैलरीज़ की बात हुई थी। एक दफ़ा मुझे याद है कहीं डोनेशन की बात हुई थी, सैलरी किसी फ्लड या कोई ऐसे में, मैंने डॉक्टर साहब अच्छे भले ज़मींदार ख़ानदान के जो लोग थे कहते हैं क्यों हमसे ये ले रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ से ऐसे करते, और मैं ऐसी बातें सुन के हैरान रह जाता था। अब जब ज़ियाउल हक ज़माने में असेंबलीज रिवाइव हुई, इन्होंने अपने लिए जो मुराद वगैरह लिए, अब जो मेडिकल का आप ये देख लें वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई कैप नहीं आया साहब। मेडिकल का जो हेल्थ केयर का जो हालात पूरे मुल्क के हैं वो आपको पता है। आप अस्पताल में सरकारी में चले जाएं तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर आप के पास सिफारिश नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप वहाँ पे एक मेडिकल सेंटर बना हुआ है, सेशन होता है, डॉक्टर वहाँ पे जो है वो हमा वक्त मौजूद रहता है या रहती है।
ایمبولینس وہاں باہر کھڑی ہوتی ہے, تھوڑی سی خراش ہو جائے, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ ان لمیٹڈ جو ہے سپینڈ کر سکتے ہیں اس صحیح. پہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین, جاتے جاتے ایک ہی بات کروں گی کہ ہمارے پارلیمنٹرینز کی تنخواہ تو بڑھ گئی, لیکن جو معیشت مستحکم ہے جیسا کہ حکومت بتاتی ہے, تو اس کے اثرات عام آدمی تک بھی نظر آنے چاہیے. شازیہ خان کو اور ایاز امی, ڈاکٹر فاروق سلیم کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.